اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ مور اور سانپ جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ ناظرین، جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے اور دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو اور جو چیز چاہے کھاؤ پیو، خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین، سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں ہی رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آ جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوتے تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور جو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس وقت وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں سانپ اور مور جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا، اب بھی مجھے لے چلو۔ لیکن مور نہ مانا تو شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا اور کہنے لگا تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا لیا اور جنت میں آ کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں دوبارہ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم دونوں نے ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل بھی نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو بی بی حوا علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم اس پھل کو کھانے سے نہ مرنے والے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو بی بی حوا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے وہ پھل کھایا تو فوراً ہی ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں واپس لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پروں پر وہ شیطان کو جنت سے لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ میں ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو بھی جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہر جگہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل بھی زہریلی نہیں ہیں، لیکن کچھ اقسام ایسی ہیں
جو اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کو اپنی زبان لگا دیں تو وہ شخص مر سکتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلی کو مارو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ یہ واحد خلقت تھی جو اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اس لیے اس کو مارنا اور اپنے گھر سے بھگانا جائز ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی، جن میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے چھپکلی کثیر تعداد میں موجود تھی اور لاکھوں کی تعداد میں بڑھنے لگی۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کی نسل کو ختم کر دیا، سوائے ان کے جو بہت چھوٹے تھے اور زمین و غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بغض اور حسد اپنے آپ میں رکھتے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آنے لگا تو شیطان نے ان کی نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تب سے چھپکلی انسانوں سے نفرت کرتی ہے اور اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری چوٹ میں مارے تو اس سے کم، اور تیسری چوٹ مارنے پر اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔